السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی جو تراویح میں پہلا پارہ پڑھا گیا، تو اس پہلے پارے میں جو آیتیں پائی جاتی ہیں اس سے متعلق چند معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ یہ جو پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ کا ایک بڑا حصہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ ایک بہت بڑی سورت ہے جو پہلے پارے دوسرے پارے سے ہوتے ہیں، تیسرے پارے میں بھی بہت ساری آیتیں پائی جاتی ہیں۔ لگ بھگ سورہ بقرہ کی 286 آیتیں ہیں، اس میں سے ایک سے لے کر 141 تک جو آیتیں ہیں پہلے پارے میں آتی ہیں۔ تو الف لام میم ہم پارے کے حساب سے چلیں گے، ہم پارے کے حساب سے اس لیے چلیں گے کیونکہ ہم روزانہ ایک پارہ امام صاحب سے سن رہے ہیں، تو اس کے اندر ہمارے لیے کیا معلومات ہیں وہ میں آپ کے تراویح کے حساب سے پیش کرنے کے میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ویسے ہمارے اور بھی دوسرے ویبیسوڈز، دوسرے پروگرامز سورہ وائز بھی ہیں، ہدف وائز بھی ہیں، تو الگ الگ انداز میں ہم نے قرآن مجید کی خدمت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ جو سیریز ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں یہ پارہ وائز ہے، پارے کے اعتبار سے۔ تو الف لام میم سے یہ پارہ جو شروع ہو رہا ہے، تو یہ پارہ میں سب سے پہلی بات آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک سورہ کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کن حالات میں وہ سورہ نازل ہوا۔ اگر آپ وہ جان لیتے ہیں تو سورہ کا معنی اور مطلب سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، اس وقت پر کیا حالات چل رہے تھے۔ مثال کے طور پر جب سورہ بقرہ نازل ہوا تو اس وقت پر جو حالات تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے آپ مدینہ تشریف لائے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی جب آپ کی عمر 40 سال کی تھی، اور اس کے بعد نبوت ملنے کے بعد اس دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال باحیات رہے۔ اس میں سے 13 سال آپ نے مکے میں زندگی گزاری، اور باقی کے آخری کے جو 10 سال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں آپ نے اپنی حیات مبارکہ گزاری ہے۔ وہ آخری کے جو 10 سال ہیں جب ہجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لاتے ہیں، تو ظاہر بات ہے مکے کے حالات الگ تھے، مدینے کے حالات الگ تھے۔ مکے کے اندر کوئی جوڈیشل پاور، کوئی جوڈیشل لا، کوئی اتھارٹی اس ٹائپ کی کہ جیسے حکومتی سطح پر کوئی طاقت ہو، ایسی کوئی سلطنت، ایسی کوئی سلطہ، ایسا کوئی پاور مکے میں نہیں تھا۔ لیکن مدینہ آتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکومتی سطح پر ایک اقتدار، ایک جوڈیشل پاور بھی آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد بناتی ہے، رہبر بناتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آئے تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں مکے کے اندر توحید رسالت آخرت، توحید رسالت آخرت۔ مکے کی صورتوں میں یہ ٹاپک آپ کو زیادہ ملے گا، عقیدے کی گفتگو، بنیاد کی اصلاح۔ ہاں کبھی کبھی اخلاق کی باتیں آئیں گی، کبھی کبھی مالی معاملت داریوں میں جو اونچ نیچ ہو گئی تھی یا معاملت داریوں کی کچھ چیزیں پائی جاتی تھی، اس بارے میں کچھ اشارے ملتے ہیں، عبادات کے کچھ اشارے ملتے ہیں، لیکن تفصیل سے مسائل کے ساتھ، ڈیٹیل میں، ڈیپتھ کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ آپ کو مکی صورتوں میں نہیں ملیں گے۔ ہاں مدنی صورتوں میں آپ ضرور یہ پائیں گے کہ وہاں پر عبادات ہے تو تفصیلات بھی ہیں، وراثت ہے تو تفصیلات بھی ہیں۔ اگر وہاں پر جوڈیشل لیول پر اگر کرمنالوجی کا ذکر ہو رہا ہے تو تفصیلات بھی ہیں۔ اگر وہاں پر عبادات کا ذکر ہو رہا ہے، عقائد کا ذکر ہو رہا ہے، یا معاملات کا ذکر ہو رہا ہے تو بڑے تفصیلی انداز میں، گویا کہ مکی صورتوں کا تعلق غالباً آپ کو عقائد، توحید، رسالت آخرت سے متعلق ہے، اور مدنی صورتوں میں تفصیلی طور پہ احکامات، شریعت سے متعلق ہے۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آتے ہیں تو سب سے پہلی صورت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ
کے بارے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ 9 سال لگ گئے اس کو اترتے اترتے، یعنی کہ ایک ساتھ سورہ بقرہ پوری نازل نہیں ہوئی، تھوڑا 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 کر کے اس طریقے سے بعد میں اس کو ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی اور ان میں کی کچھ آیتیں نازل ہوتی تو کاتبان وحی جو لکھنے والے ان کو آپ کہہ دیتے کہ یہ فلاں آیت کو فلاں کے بعد لکھو، اس سورے کو فلاں کے بعد لکھو۔ تو اس سے بھی علماء کرام نے استنباط کیا ہے کہ اترنے کی، اس کو کہتے ہیں ترتیب نزولی، اترنے کی ترتیب الگ ہے۔ اترنے کے اعتبار سے پہلی سورت سورہ علق ہے، لیکن ایک ہوتا ہے لوح محفوظ کے اعتبار سے۔ اللہ نے جبرائیل صلاۃ والسلام کو، جبرائیل صلاۃ والسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ترتیب بتائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو ترتیب بتائی ہے، کاتبان وحی کو، یہ ترتیب ہے۔ تو اس ترتیب کے حساب سے پہلے سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ تو اس کو اترنے کے لیے ایک ساتھ نہیں اتری بلکہ 9 سال لگ گئے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو معلومات فراہم کی ہیں اس سے ہمیں یہ نقطہ ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں گاہے بگاہے جو مسائل آتے رہے، معاشرتی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، یعنی کہ ایک حکومت سنبھالنے کے لیے جتنے معلومات درکار ہو سکتی ہے، وقتاً فوقتاً سورہ بقرہ کے اندر بہت ساری معلومات یہ 9 سال میں گھیری گئی ہے۔ اس لحاظ سے یہ ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر ایک دستور کے اہم مباحث بہت کچھ آپ کو مل جاتے ہیں۔ علامہ رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ کے معلومات کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تفسیر المنار کے مطابق، تو انہوں نے بھی بڑے اچھے انداز میں اس کو سمجھایا کہ سورہ بقرہ کو آپ 2 حصوں میں بانٹ دیں گے اگر، تو پہلا حصہ تاریخی پہلو سے تعلق رکھتا ہے، بنی اسرائیل میں وہ جو ناکام ہو گئے کیونکہ انہوں نے مبدل اسلام کو فالو کیا۔ وہ اسلام جو اترا تھا اللہ کی طرف سے اس کو انہوں نے فالو نہیں کیا، اس کو بدل کر اپنی طرف سے انہوں نے بدل لیا اور اس کو فالو کیا انہوں نے۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی وہ نفوس، وہ مبارک ہستیاں، وہ بہترین ہستیاں، عظیم ہستیاں انبیاء کرام کی، بنی اسرائیل میں کی، وہ نیک ہستیاں جنہوں نے فرما برداری کی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے حقیقی متبعین کا بھی ذکر آیا، یعنی کہ نااہل بنی اسرائیل کا بھی ذکر آیا، اور ان میں سے جو اہل ہیں، جو ان میں سے نیک ہے، حقیقی متبعین ہیں، جو منزل اسلام کو لے کر چل رہے تھے، وہ اسلام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا اس کو ایز اٹ از لے کر چل رہے تھے۔ تو سورہ بقرہ کا ایک پہلو تاریخی پہلو ہے، اور دوسرا پہلو ہے کہ یہ کامیاب جو ہوئے تاریخ میں، آخر کن رولز کو فالو کرنے کی وجہ سے کامیاب ہوئے، یہ سورہ بقرہ کا دوسرا پہلو ہے۔ یعنی کہ الف لام میم کے اندر تاریخی پہلو کا غلبہ ہے، جبکہ سیقول میں دوسرے پارے کے اندر اور تیسرے پارے کے کچھ حصے میں جہاں پر جا کر سورہ بقرہ کا اختتام ہو رہا ہے، تو دوسرے پارہ اور تیسرے پارے کا لگ بھگ ایک بہت بڑا حصہ یہاں پر مسائل ہی مسائل ہیں، یعنی وہ ڈوز اور ڈونٹس، وہ رولز اور ریگولیشن جس کو فالو کرنے سے آدمی فرما برداروں کی لسٹ میں آ جاتا ہے، جس کو نہ ماننے کی وجہ سے پھر وہ بنی اسرائیل کے نافرمانوں میں جن کا شمار ہو جاتا ہے۔ بڑے واضح انداز میں گفتگو ہو گئی ہے۔ مدینہ کے حالات جب ہم دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب آئے، وہاں پر اہل کتاب بھی ہے، وہاں منافقون بھی پائے جاتے ہیں، وہاں مومنین اور انصار بھی تھے۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ رہے ہیں، اور آتے ہی آپ دیکھیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 185 پڑھنے سے پتہ چلتا ہے ھدی للناس، یہاں پر کہا جا رہا ھدی للمتقین، یعنی مطلب ہے کہ سورج تو سب لوگوں کے لیے نکلتا ہے، لیکن اگر کسی کی آنکھ کو نظر نہیں آتا، کوئی اگر نابینا ہے، کوئی اگر اندھا شخص ہے اور اس کو نظر نہیں آتا، تو اس میں پرابلم سورج کا نہیں ہے، اس میں پرابلم اس آدمی کے آنکھ کا ہے کہ اس کو نظر نہیں آ رہا، یعنی اس کے پاس استفادہ کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے۔
سامنے بہترین میوے رکھے ہوئے ہیں، لیکن ایک آدمی کو بخار کی وجہ سے وہ میوے یا وہ لذیذ کھانے اس کو اچھے نہیں لگ رہے ہیں، تو اس میں کھانے کا قصور نہیں ہے، اس آدمی کی زبان کی کمی ہے کہ جس کو اچھے نہیں لگ رہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید جس طریقے سے سورج سب کے لیے نکلتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ کتاب ہدایت بھی سب کے لیے ہدی للناس ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھاتے کون ہیں؟ جو متقی ہیں، جن کے پاس تقوی ہے، ہدی للمتقین۔ تو جیسے کتاب نازل ہوئی تو 3 گروہ بن گئے اس کے رد عمل میں، اس کتاب کو فالو کرنے اور نہیں کرنے کا مسئلہ لے کر، فالو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس کو لے کر تقریباً 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ مومنون کا، منافقون کا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا۔ تو سورہ بقرہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو آیت نمبر 1 سے لے کر لگ بھگ 29 تک مثالیں دے دے کر اور مختلف پیرائے میں ان کے اعتراضات کے جوابات دیتے ہوئے منافقون کا اور جنہوں نے کفر کیا ان کا اور مومنون کا ذکر ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ سے آپ دیکھتے ہیں آیت نمبر 30 سے لگ بھگ اگر آپ 38 پڑھتے ہیں، 29 پڑھتے ہیں، یہاں تک اگر آپ پہنچتے ہیں تو ایک تاریخ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی توجہ تاریخ کے اس پہلو پر کر دی جہاں سے آدم علیہ السلام یعنی بالکل انسانیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کے اوپر مفسرین نے یہ رائے ظاہر کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھ رہے تھے کہ کچھ لوگ کلمہ ہی نہیں پڑھ رہے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آئے تو آپ کو ایک غم تھا، ابو جہل کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے، کیونکہ ابھی جنگ بدر کے حالات تو آگے آئیں گے، ہجرت کے بعد جنگ بدر کے حالات آئے تو ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ غم ہوتا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ میرے اندر کچھ کمی ہے یا میں کچھ بتانے میں کمی کر رہا ہوں، لعلک باخع نفسک کہہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تسلی دی۔ اللہ کے نبی قرآن مجید میں اور ایک جگہ پر تسلی دیتے ہوئے کہا فذکر انما انت مذکر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام تو بس ریمائنڈ کرنا ہے، یاد دلانا ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ داروغہ نہیں ہے، زبردستی کر کے آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ ہدایت دینے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ یعنی کہ یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے کہ جو 3 گروہ بن گئے ہیں، اس میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یعنی کچھ لوگ ہیں جن کو مہر لگا دی ہے، وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کس کو ہدایت دینا اور کس کو ہدایت نہیں دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر کسی کو مہر نہیں لگاتے۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب بندہ ٹیڑھا راستہ اختیار کرتا ہے، سورہ صف سورہ نمبر 62 کے آیت نمبر 5 میں اللہ نے کلیئر کر دیا، جب بندہ ٹیڑھا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو بھٹکاتے، اللہ جان بوجھ کر کسی کو بھی نہیں بھٹکاتے۔ تو ابتدا کون کرتا ہے بھٹکنے کی؟ بندہ، وہ سیدھے راستے پہ آنا نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے راستے کا اسے محبوب نہیں بناتے۔ اللہ اپنے راستے کا محبوب کس کو بناتے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو ذرا بھی تڑپ رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے راستے کا محبوب بناتے، اس کو ہدایت دیتے۔ سمجھ آپ اس کا مطلب کیا نکلا؟ اللہ بندے پر ہدایت اور ضلالت کے مسئلے میں اللہ گمراہ نہیں کرتا، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ تو سورہ بقرہ میں یہاں پر اللہ کے نبی کو تسلی بھی ہو گئی۔ آیت نمبر 38 اور 39 میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم یہاں سے اب نکل جاؤ اور میرے ہدایت تمہارے پاس آتے رہے گی، انسانوں کے پاس آتے رہے گی، اور جو اس ہدایت کو اپنائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس ہدایت کو نہیں اپنائے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد ہمیں پھر تاریخی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ کون ہیں جنہوں نے ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو سورہ بقرہ میں اور اسی طرح پارے الف لام میم میں آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 74 تک بنی اسرائیل کے ان نافرمانوں کا ذکر ہے جنہوں نے ہدایت نہیں اٹھائی، ہدایت سے جنہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تاریخ میں بھی ایسا ہوا ہے، تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، اس وقت پر بھی کچھ نافرمان پائے گئے، تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید نازل ہونے کے بعد اگر کچھ نافرمان آپ کے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کا قصور ہو، ان کا قصور ہے کہ وہ استفادہ نہیں کر رہے ہیں، ایک تسلی ہے۔ اور
آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 123 پر پھر انہی بنی اسرائیل کے نافرمانوں کا اور یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 74 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو یہودی تھے، جو بنی اسرائیل تھے، ان نافرمانوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 123 تک ان یہودیوں اور ان بنی اسرائیل کے نافرمانوں کا ذکر ہو رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہ کر اعتراضات کر رہے تھے قرآن مجید کے مقابلے میں۔ تو یہ تھوڑا سا آپ سمجھیں گے تو ایک پورا ایک نقشہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اور آیت نمبر 124 سے لے کر 141 تک فرما برداروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسباط کا ذکر ہو رہا ہے، کنبے و قبیلے، وہ سارے نیک لوگ جنہوں نے نبی ابراہیم علیہ السلام کو صحیح فالو کیا، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ اور جو گولڈن رول ہے اس پر ذرا غور کریے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اور یہ پارے الف لام میم میں آیت نمبر 38 اور 39 میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ میری طرف سے ہدایت آتے رہے گی، جس نے ہدایت کی پیروی کی ان پر نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو اس کو انکار کریں گے، جو اس کو جھٹلا دیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے جہاں ان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو آپ نے دیکھا، اور یہاں پر یہ بھی نقطے بتا دیے گئے کہ بنی اسرائیل سے کیوں چھین دی گئی سیادت، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے سارے عالموں پر تم کو فضیلت دی، تو آخر یہ فضیلت کیوں چھین لی گئی؟ اور پھر بنی اسماعیل سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آخری رسول، آخری نبی بنا کر بھیجا۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ پریشان تھے کہ ہم اسحاق کی نسل والے، ہم سے کیوں چھین لی گئی سیادت؟ اب یہ بنی اسماعیل میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو آخر چھین لی کیوں گئی ہے؟ ان کو بھی کچھ سوالات تھے، تو بتایا گیا کہ ان کے بھی کچھ جرائم ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ کے آیت نمبر 51 میں کہ اتخذتم العجل، کہ تم نے بچھڑے کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ تم تو ظالم ہیں۔ پھر آیت نمبر 55 میں بھی ان کا اور ایک جرم بتایا گیا، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، تاریخ میں تم نے کیسی کیسی گستاخیاں کی، کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم دیکھ نہ لیں۔ تو کیا فالو کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کیا دینی سیادت سنبھالنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں کیا؟ اور آیت نمبر 58 اور 59 میں بتایا گیا کہ ان کی نافرمانی، جب ان سے کہا گیا کہ سجداً وقولوا حطۃ نغفر لکم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، سر نگو ہو کر، اور حطۃ مانے گرانا، استغفر اللہ، اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حنطۃ، گیہوں کا دانہ۔ دیکھیں آپ نے سرکشی کی علامت، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار ایسے ہوتے ہیں کیا جو اس ٹائپ کی سرکشی کرے، اللہ کا مذاق اڑائے، کھیل کرے، الفاظ کو بدلے؟ نعوذ باللہ۔ اور
جب ان سے کہا گیا کہ سرنگو ہو جاؤ تو اپنے ڈھوپروں کے بل جا رہے، سرکشی کی علامت۔ آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک روگ بتایا، ان کے دلوں کا روگ۔ یہ کہہ رہے ہیں جب ان سے کہا کہ من اور سلوہ، من کہتے ہیں ایک ایسی چیز جیسے برف آسمان سے ہم دیکھتے ہیں کہ برف گر رہی ہے یا سنو فال ہو رہا ہے یا ایک اوس ہو رہا ہے، تو ایسی کوئی چیز گرتی اور اس کے بعد وہ منجمد ہوتی تو گوند کی طرح میٹھا بن جاتا، تو من میٹھائی کی ایک قسم۔ سلوہ بٹیر یا چڑیا کے یعنی ایک جانور کے گوشت کھانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک چڑیا جیسی چیز ان کے لیے مہیا کی، تو گوشت بھی مل گیا، میٹھا بھی مل گیا، میٹھا اور کھارا بھی مل گیا، تو انہوں نے کہا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ اللہ تعالیٰ قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر، تم اچھی چیز کو چھوڑ کر اس سے ادنا چیز کو لے رہے ہو۔ یہ ایک سرکشی کی علامت ہے، یہ ایک سرکشی کی علامت ہے، اور سرکشی کی تو انہوں نے حد کر دی۔ جب آپ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ میں اور پارہ الف لام میم میں آیت نمبر 61 سے 67 سے آیت نمبر 71 میں 67 سے 71 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ بھئی تم بقرہ ذبح کرو، تو وہ کہہ رہے قالوا اتتخذونا ہزوا۔ اب دیکھیں کیسا ان کا خطاب ہے، نبی سے کہہ رہے کیا تم ہمیں اے موسیٰ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ میں ایسا کام کیوں کر سکتا۔ اب اس کے بعد وہ کہہ رہے قالوا ادع لنا ربک، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون۔ پھر اس کے بعد وہ سوالات کیسے کر رہے، ہاں یہ بتاؤ کہ اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، بوڑھی ہونی چاہیے یا جوان ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے، ذرا اور ہمیں اس کے صفتیں بیان کی جائے۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، یعنی ان کو اصل میں ماننے کا ارادہ تھا ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرما بردار ایسے ہوتے ہیں کیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 123 تک پڑھتے جائیے، تحریف کا گناہ، تبدیل کرنے کا گناہ۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور وحی کے معاملے میں ان کا رویہ تو بڑا عجیب ہے، جادوگری کو ترجیح دیتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کی نبوت کو معمولی سمجھتے ہیں۔ سورہ بقرہ نمبر 2 کے آیت نمبر 102 میں اس کو کنڈم کیا گیا، آیت نمبر 103 میں کنڈم کیا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں سابقہ شریعت کیسے منسوخ ہو گئی، قرآن مجید آ کر سابقہ شریعت کو کیسے منسوخ کر سکتی ہے۔ آیت نمبر 106 میں جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ قدیر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکیم ہے، ہمیشہ کوئی منسوخ کرنے سے کمزوری کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حکیم جو ہوتا ہے، ڈاکٹر جو ہوتا ہے، آج ایک نسخہ دیتا ہے، کل ایک نسخہ دیتا ہے، بیماری کے حساب سے نسخہ دیتا ہے، یہ اس کے حکمت کی علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ سے منسوخ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں۔ آیت نمبر 106 دیا گیا ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، لیکن ان کو تو اعتراض کرنا تھا، وحی سے نفرت ہونے لگی، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام سے بھی نفرت ہونے لگی، ان سب کا رد کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 124 سے لے کے 141 تک نیک لوگوں کا ذکر ہوا ہے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ آپ اگر ان پوائنٹس کو سامنے رکھ کر پڑھیں گے تو آپ کو ایک پورا پارا سمجھنے میں مدد ملے گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید میں غور و فکر کا توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔